خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5، جس کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج ہم پھر سے نئے خوبصورت چہروں کے ساتھ، نئی آوازوں کے ساتھ، نئی ٹیموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ آج پھر ہمارے ججز پینل کا جو حصہ ہیں ان میں موجود ہیں سردار محمد نیاز احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ جیسے ہی دن گزرتے جا رہے ہیں کمپٹیشن سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے، بہت ہی ٹف ہوتا جا رہا ہے۔ کل کا کمپٹیشن پہلے 2 راؤنڈز میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری جو بہن ہے مصباح وہ اس کو لیڈ کر جائے گی، لیکن دوسرے 2 راؤنڈوں میں پلڑا قبلہ سید بلال شاہ صاحب کی جانب ان کا جو تھا وہ بھاری ہو گیا اور وہ اس کو کافی اچھے مارجن سے جیت گئے۔ لیکن پھر ووٹ کا تسلسل جو تھا وہ بھی رات 12 تک تھا۔ ہمارے جو آڈینس تھی انہوں نے بھی ووٹ کیے، لیکن وہ رزلٹ میں تھوڑی دیر میں اناؤنس کروں گا، لیکن اس پہ تھوڑی سی گفتگو بتائیں کل کے کمپٹیشن کے حوالے سے۔ کل کا کمپٹیشن ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں دونوں ٹیموں نے بہت اچھی پرفارمنس کی، لیکن گو کہ وہ بچیاں ہیں تھوڑا سا وہ نروس ہو گئی تھیں، اور ایک یہ تھی کہ ان کی جو ٹیم کی جو اپنی وہ ایک کوارڈینیشن جو تھی وہ ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی۔ ایک بچی جو ان کی جو پنجاب سے تشریف لے کے آئی تھی وہ تھوڑا میرے خیال میں لیٹ پہنچی تھی، اس وجہ سے وہ آپس میں وہ صحیح طریقے سے اس طرح وہ کوارڈینیشن نہیں کر پائیں۔ کوارڈینیشن کی کافی کمی تھی، لیکن وہ کچھ یوں ہوا تھا کہ وہ ان کی جو ایک بچی تھی وہ تھوڑا سا لیٹ پہنچی تھی، اس وجہ سے 2 بچیوں کی پریکٹس تو تھی لیکن ایک کی نہیں تھی، تو ٹیم کوارڈینیشن اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ اور ناظرین کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست محمد جواد آوان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا کہیں گے کل کے کمپٹیشن کے بارے میں آپ؟ کل کا کمپٹیشن کہہ سکتے ہیں اس کو؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ پہلے 3 راؤنڈ میں کچھ پہلے 2 راؤنڈز میں مجھے کل اسپیشلی میں شاہ صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ بلال صاحب شروع سے لے کر آخر تک وہ بڑے کول اور بڑے آرام سے، ان کی ٹیم میں سے بھی اگر کوئی اچھا پڑتا تو وہ کافی اچھے طریقے سے ان کو داد دیتے، ان کو سراہتے، اپنی ٹیم کے بھی لوگوں کو، اور بڑے آرام سے اچھے انداز میں بیٹھے۔ وہی آخر میں پل راؤنڈ کی طرف ہوا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، ہماری جو لڑکیوں کی ٹیم تھی وہ کافی سمجھدار تھیں کیونکہ بہت پرانا پڑھنے والی تھی، لیکن آخری راؤنڈ میں میڈلے راؤنڈ میں انہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا، بلکہ بالکل ہی انہوں نے وہ راؤنڈ خراب کیا، تو اس وجہ سے ان کی ٹیم کو شکست کا سامنا ہوا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر 3 راؤنڈ اچھے چلے گئے تو سڈنلی اگر آپ کا ایک راؤنڈ ایک آپ کی ٹیم کے ممبر نے اگر ایک غلطی کر دی تو میرے خیال سے سارا جو وہ سب کو لے ڈوبیں گے، سب کو لے ڈوبیں۔ بالکل، یہ کوارڈینیشن ہے اور اسی کو ہی ججز دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں فواد علی حیدری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فواد صاحب، کل کے کمپٹیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس طرح ابھی جواد بھائی نے بھی فرمایا، پہلے 2 راؤنڈز میں تو یعنی میں بلال شاہ صاحب کی ٹیم سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ کچھ زیادہ بہتر کریں گے کیونکہ اچھے پڑھنے والے تھے سارے بچے اس میں، لیکن وہ اس میں وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے، یا تو وہ اس کو جج کر رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ 3rd راؤنڈ میں جس میں طرز بنانی تھی اس میں ہماری جو لڑکیوں کی ٹیم تھی وہ طرز نہیں بنا پائی، تو میرے خیال سے ان پہ وہ ایک امپیکٹ بھی پڑ گیا تھا، تھوڑا سا انڈر پریشر ہو گئی تھی شاید، اور اس کے بعد 4تھ راؤنڈ میں تو سب نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا۔ یہ بتائیے، لاسٹ سیزن اور اس سیزن میں گرامیٹیکل جو ہم نے بچوں کو آپ نے اصلاح فرمائی، جو کہا اس سال 3 دن گزر گئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کافی فرق آیا ہے بچوں میں؟ گرامیٹیکل ان میں تھوڑی سی امپروومنٹ میں نے محسوس کی ہے، لیکن پھر بھی ابھی کافی کمیاں باقی ہیں۔ جس طرح میں نے کل ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ ایک بچے نے احسان کو احسان پڑھا ہے، تو جو بچے پروگرام دیکھتے ہیں یا اس پروگرام میں پہلے آ چکے ہیں انہوں نے اپنی گرامر پہ اور اشعار پہ بہت توجہ دی ہے ویسے۔ جی، اور کل کا جو کمپٹیشن گزرا ہے، ہماری بہن کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنی ایک پریپریشن دیکھیں کہ آپ کو جس چیز پہ عبور ہے آپ وہی کلام پیش کریں، اور دوسرا آپ اپنی ٹیم کوارڈینیشن کو اتنا اچھا کریں کہ آپس میں آپ کا کنیکشن ہو، کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ خراب نہ ہو۔ جب انڈرسٹینڈنگ خراب ہوتی ہے تو پھر آپ کا اسکیل بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جی، اور ناظرین، ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست آج جو ہمارے گیسٹ ہیں، ہماری اس ٹیم کا حصہ ہیں آج، جناب اکرام اللہ مروت صاحب، جو کہ ریڈیو پاکستان کے سینئر پروڈیوسر ہیں،
ہم بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، یہ ریڈیو پہ اور پی ٹی وی پہ کافی نعت کمپٹیشن جو ہے وہ کرواتے رہتے ہیں پورے صوبے سے۔ آج ہمارے مہمان ہیں یہاں پر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مشرق ٹی وی پر، اور آپ کو تو ہم بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کافی کمپٹیشن کرواتے ہیں، کافی بچے آپ کے پاس آتے ہیں، ہم بھی آتے رہے ہیں، کافی ونرز آپ کے ہاتھ سے گزرے ہیں، آج بھی آپ کافی بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری اس ٹیم کی جو کاوش ہے، ہمارے جو مشرق ٹی وی نے سیزن 5 تک جو یہاں پر پہنچی ہے، آپ نے پچھلے سیزن بھی دیکھے ہوں گے، اس بار کچھ نیو انداز میں ہم یہ کمپٹیشن کریں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ فیصل کریمی صاحب، نعت گوئی جو ہے یہ بذات خود ایک نیکی کا کام ہے، بے شک، اور اس بابرکت مہینے کی اس بابرکت لمحوں میں سب سے پہلے تو میں آپ کا اور مشرق ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں دعوت دی۔ بہت اچھی کاوش ہے، جیسا کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بھی کہا کہ سال 1983 سے ہم کر رہے ہیں، اور میں بذات خود جو ہے 7 سالوں سے صوبائی مقابلہ نعت خوانی جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہوں، اور یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے پورے صوبے سے۔ وہاں پہ اضلاع کی سطح پہ جو پوزیشن حاصل کرتے ہیں وہ پھر یہاں پہ ریڈیو پاکستان پشاور میں آ کر صوبائی مقابلہ نعت خوانی میں بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے چنیدہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس ذکر کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، اور اس ذکر میں آ کر پھر اس طرح کاوشوں کو سمیٹتے ہیں، بچوں کو لاتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں۔ ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں اس حوالے سے۔ بالکل، اور یہاں پہ میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے وہاں کے مقابلوں میں بھی شرکت کی ہے، ماشاءاللہ یہ ان کی بہت اچھی کاوش ہے، اور مشرق ٹی وی کی یہ کاوش اس بابرکت مہینے میں اور اتنے بابرکت محفل کو ارینج کرنا، انتظام کرنا، یہ قابل داد اور قابل تحسین ہے۔ جی بالکل بالکل، جناب اکرام اللہ مروت صاحب، ان کے ساتھ انشاءاللہ مزید بھی گفتگو ہوگی، لیکن آج کا ہمارا جو ایک ٹاپک ہے، ہم جس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس مذہبی اسکالر موجود ہیں، فواد علی حیدری صاحب، ان سے ہماری کافی گفتگو ہوتی ہے، کافی تفصیلاً ہم آغاز میں ان سے کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کے ان سے جوابات بھی ہمیں ملتے ہیں، کافی علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کو بھی اس سے کافی وہ نالج مل جاتا ہے۔ فواد بھائی، آج ہم نے ایک ٹاپک چھوٹا سا چوز کیا ہے، ذخیرہ اندوزی۔ جو لوگ رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اشیاء کی، خورد و نوش کی، اس کے علاوہ XYZ، اور رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، باہر ممالک میں اگر دیکھا جائے تو اس ایونٹ پہ وہ تو اس کو رمضان کو ایونٹ کہتے ہیں نا، تو اس پہ وہ 50% آف کر دیتے ہیں یا 25%، لیکن یہاں پہ اشیاء جو ہوتی ہیں وہ ڈبل یا ٹرپل اوپر چلی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر کام، اچھا کام کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، تو چاہیے تو یہ کہ ہمارے مسلم معاشرے میں اس چیز کو پروان چڑھاتے ہوئے صرف نمازوں اور روزے تک اس ثواب کو محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اسلام سے چیزیں اخذ کر کے اور اپنے معاشرے میں لے کر آئے ہیں کہ ہم اچھی عادات سیکھیں۔ جس طرح صفائی کی عادت اسلام نے بتایا کہ آپ صفائی اور طہارت رکھیں، تو وہ اس پہ عمل پیرا ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ایک فیسلٹی دی ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ دیں زیادہ سے زیادہ۔ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہمارے یہاں اس معاشرے میں جو سب سے بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ کوئی چیز ذخیرہ کی جاتی ہے تو اس پہ ایک معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اب ایک بندے کو پتہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور اس کے پاس انویسٹمنٹ پڑی ہے، تو وہ 2-3 ماہ پہلے اجناس خرید کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اس کے ریٹ بڑھنے کا یا مصنوعی مہنگائی کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بن کے لوگوں تک اس کو مہنگا پہنچایا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث نمبر 4122 اور 123 ہے، حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گار ٹھہرا۔ اب آپ سوچیں کہ جس کو سرکار گناہ گار ڈکلیئر کر رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہوگی، کیا حیثیت ہوگی۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ گناہ گار کے علاوہ کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کر ہی نہیں سکتا، یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ اس اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بندے کا کام ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور وہی ذخیرہ اندوزی کا ایک موجب بنے گا۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ اس میں احتکار کا لفظ استعمال ہوا ہے ذخیرہ اندوزی کے لیے، اور ترمذی میں بھی یہ روایات ہیں کہ صحابہ کرام باقاعدہ طور پر
لوگوں کو ذخیرہ اندوزی سے باز رہنے کا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی بھی معاشرے میں ذخیرہ کوئی چیز کی جاتی ہے اس ارادے کے ساتھ کہ ہم اس کو بعد میں ایک زیادہ ویلیو زیادہ اماؤنٹ کے ساتھ سیل آؤٹ کریں گے، بیچیں گے، تو اس معاشرے میں رہنے والے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ زیادہ آمدنی والے جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے بے بہا، وہ تو اس کو خرید لیتے ہیں، لیکن کم آمدنی والے اس سے محروم رہتے ہیں، اور وہ ذخیرہ اندوز اس موقع پرست شخص ہوتا ہے جو اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہماری حکومتیں اور ایڈمنسٹریشن اس پہ بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ کوششیں کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم پکڑیں، لیکن یہ ہے کہ بہت حد تک انہوں نے ایک ایسی اپنے لیے جگہ مختص کی ہوتی ہیں جہاں پر یہ ناسور پل رہا ہوتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ اگر جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی پیاسا ہوگا یا مر جائے گا پیاسا ہو کر، 2 روایتیں آتی ہیں، تو اس کا ذمہ دار جو ہوگا وہ عمر فاروق ہوگا۔ تو اس معاشرے میں جہاں پہ ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، ذخیرہ اندوزوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی انسان ایک لقمے سے محروم ہو گیا تو اس کا گناہ آپ کو ملٹیپلائی ہو کر ضرب ہو کر آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ آپ اس کا سبب بنے ہیں۔ اور دوسرا ایک چیز ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ گھر میں کچھ لوگ 1 مہینے کا راشن خرید کے رکھ لیتے ہیں، تو وہ چیز ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتی، کیونکہ وہ آپ اپنی آسانی کے لیے کرتے ہیں کہ آپ سے مطلب بار بار بازار جانے میں مسائل ہوتے ہیں یا آپ مصروف ہوتے ہیں، تو وہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتا۔ لیکن لوگوں پہ مہنگی چیز بیچنے کے غرض سے اس کو رکھنا، یہ جہنم کے عذاب کو اپنے لیے دعوت دینا ہے۔ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے جو آیا ہے اعتقال، کیا ہے؟ احتکار مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو روکتے ہیں، کسی چیز کو روکنا، یعنی یہ اس کی عربی کی بہت ساری فارمز ہیں، لیکن اس حدیث میں اس کو روکنے کے مترادف ہے۔ یعنی آپ ایک چیز پہ کنٹرول رکھتے ہیں کہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن آپ اس کو پہنچا نہیں رہے، آپ اس کو اپنے پاس روک رہے ہیں صرف اس غرض سے کہ جب وقت آئے گا تو ہم اس کو مہنگے داموں بیچ کے اپنا منافع کمائیں گے۔ صحیح۔ اور جن لوگوں کو، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بچے کو پتہ ہے اس حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں، گناہ کا بھی پتہ ہے۔ دراصل کل ہمارا 2 دن پہلے ہمارا ٹاپک تھا نا نفس کے بارے میں، تو اگر انسان اور بالخصوص مسلمان یہ سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حبل الورید سے بھی زیادہ نزدیک ہے، یعنی کہ ہماری جو شہرگ ہے اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو وہ کسی بھی غلط کام کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اور جب انسان اس عمل سے اور اس یقین سے ہٹ جائے کہ مطلب مجھے رزق اللہ نے دینا ہے، تو پھر وہ ایسے راستے اپناتا ہے کہ شاید میں اپنی لمٹ سے زیادہ رزق حاصل کر لوں، لیکن رزق آپ کے نصیب میں اللہ نے وہی لکھا ہے، راستے آپ نے اپنانے ہیں، آپ کی مرضی، آپ صحیح راستے پہ جاتے ہیں یا غلط راستے پہ جاتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، تو آپ کو پتہ بھی ہے، آپ کے نالج میں بھی ہے، آج ہمارے پلیٹ فارم سے بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ ہر پلیٹ فارم سے یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں عمل کی ضرورت ہے کہ ہم عمل کریں تاکہ وہ بھائی، وہ دوست، وہ بہنیں جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی اور جو پھیلا نہیں سکتے، جو بازاروں میں جاتے ہیں اور اشیاء کھانے کی اپنے مائنڈ میں وہ بنا کر جاتے ہیں کہ اس ریٹ پر ملے گی، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ ڈبل سے ٹرپل قیمت پر پہنچ جاتی ہے، اور سننے میں آتا ہے کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رمضان ہے۔ تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے رمضان ہے، تو کیا ہمیں بھی یہی ان کو کہنا چاہیے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ جب ہم باہر کسی بھی یورپ سائڈ پہ کنٹریز میں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر، ہمارے اسلام کو دیکھ کر ہمیں جوائن کریں، نہ کہ ہمیں یہ تانے دیں کہ مسلمان اپنے مسلمان کا گلا کاٹنے میں لگا ہوا ہے، وہ مسلمان کا پیٹ کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ تو ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سے چھوٹے جو ہیں ان کا ہاتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے چلنے والا بنائے۔ تو ناظرین، جو ہمارا رزلٹ تھا کل کا، اس کو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آپ کو آج بتاتے چلے کہ آج ہمارے پاس کون سی ٹیم کس کیپٹن کے ساتھ کہاں سے تشریف لائی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت بھائی، ضلع اٹک سے ان کا تعلق ہے، سعید الرحمان بھائی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا مختصر سا انٹرو، دیکھتے ہیں کس طرح وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں آج کے کمپٹیشن کے حوالے سے، تو ملاحظہ فرمائیے۔
جیسا کہ آپ نے گزشتہ دنوں میں کافی ٹیموں کو سنا، آج بھی ایک بہت خوبصورت ٹیم سعید الرحمان صاحب کی کیپٹنسی میں جو ہے تو پریکٹس کر رہی ہے، چلتے ہیں ان کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا پڑھنے والے ہیں آج اور کیسا فیل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید الرحمان بھائی، آپ کو مشرق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کی مینجمنٹ کا بہت بہت زیادہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا ہے اور آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی اچھے لڑکے پڑھنے والے ہیں۔ یہ بتائیے کہاں کہاں سے آپ کے پاس لڑکے ٹیم میں تشریف فرما ہیں؟ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا، میرے پاس بہت اچھے لڑکے ہیں جی، پڑھنے والے بھائی ہیں میرے چھوٹے۔ سب سے پہلے میرے پاس ہے محمد آفاق بھائی، اٹک سٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے بعد عبد الوہاب بھائی ہیں جو کہ پشاور سٹی سے جن کا تعلق ہے، اور اس کے بعد محمد ستار بھائی ہیں جو کہ پشاور سٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ آپ نے جیسے کل دیکھو بلال شاہ صاحب تھے، مصباح بہن ہماری تھی، اس کے علاوہ سعید اسامہ شاہ، اعتزاز شاہ صاحب، اور آج آپ کا ذیشان بھائی کے ساتھ کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے۔ کیا کسی ٹیم کا کوئی پریشر آپ کے اوپر موجود ہے یا نہیں؟ جہاں تک دیکھیں بات کی جائے پریشر کی، تو ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اچھا پڑھیں۔ بھائیوں نے بھی محنت کی ہے اور میں نے بھی جو تھوڑا بہت اساتذہ کی طرف سے ہمیں سبق ملا ہے کوشش کی ہے اپنی طرف سے، دیکھیں باقی اللہ کریم کو جو منظور ہوگا۔ ہماری نیک تمنا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا سعید الرحمان بھائی جن کا تعلق ضلع اٹک سے، ہمارے پاس کیپٹن ہے، آل پاکستان ایوارڈ یافتہ ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے ہم، لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ دوسری جو ٹیم ہے ہمارے پاس، ان کے جو کیپٹن ہیں ہمارے سیزن 1 کے ونر ہیں ذیشان احمد صاحب۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیم کیسی چل رہی ہے، ان کی تیاری کیسی چل رہی ہے، ان کے ساتھ جو گفتگو وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا سعید الرحمان صاحب کی ٹیم بہت ہی خوبصورت انداز میں تیاری کر رہی تھی۔ چلتے ہیں ذیشان بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ذیشان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کی کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو مشرق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ یہ بتائیے آپ کے پاس آپ کی ٹیم میں کہاں کہاں سے لوگ تشریف فرمائے؟ میرا چھوٹا بھائی ہے محمد علی میرے ساتھ ہے، اور نصیر شاہ صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے احمد علی، اور رحاب پشاور سے آیا ہے۔ اپنی ٹیم کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کسی دوسری ٹیم کا پریشر آپ کے اوپر موجود ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے پریشر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی کمپٹیشن کے لیے آئے ہیں، تو مقابلہ ہے، مقابلے میں پریشر ہوتا ہے، تو بچے جو ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ جیتنے کا عزم ہے؟ الحمدللہ کوشش ہے ہماری۔ انشاءاللہ، وش یو بیسٹ آف لک، ہماری نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ ہے، اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ذیشان بھائی کے ساتھ مختصر سی گفتگو ہوئی، وہ اپنے پریکٹس سیشن میں مصروف تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کافی محنت کر رہے تھے، بلکہ دونوں کیپٹن ہی اپنے اپنے کنٹیسٹنٹ کے ساتھ کافی محنت کر رہے تھے۔ یقیناً یہ کمپٹیشن تو کیپٹنس کا نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کا ہے، لیکن وہ ان کی سربراہی کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کو کافی محنت اور لگن کے ساتھ تیاری کرا رہے ہیں تاکہ یہ کمپٹیشن دن بدن ٹف سے ٹف ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اپنے آپ میں ایک انجمن رکھتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے کیپٹنس کی جانب چلیں، ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی گفتگو کریں اور ان سے پوچھیں کمپٹیشن کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم، تو کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5، اور جیسا کہ کل آپ نے دیکھا سید بلال شاہ صاحب اور ان کے ساتھ مد مقابل جو تھی ہماری بہن مصباح نذیر، ان کا بہت ہی خوبصورت کمپٹیشن رہا، اور جو ووٹنگ کا تسلسل تھا رات 12 بجے تک ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں ہماری بہن آگے نکلنے والی ہے۔ کافی ووٹ ان کو ملے، لیکن ہمارے بلال شاہ صاحب کو بھی ووٹ ملے، لیکن بلال شاہ صاحب نے جو ہمارے ججز سے جو ان کے نمبر تھے، جو ان کے حصے میں آئے تھے، وہ اتنے زیادہ تھے کہ ہماری عوام کے جو ووٹ تھے وہ ان کے اوپر حاوی نہ ہو سکے، لیکن صرف 3 نمبر سے فیصلہ ہوا ہے، صرف 3 نمبر سے، ورنہ ہماری بہن آگے جانے والی تھی، جس کے مطابق کل کی جو ٹیم کو فاتحہ نصیب ہوئی ہے ان کا نام ہے سید بلال شاہ صاحب، ٹیم ای، اور ان کا کوڈ تھا 005۔ آپ نے حاصل کیے ہیں 87 نمبر، آپ کو 87 نمبر بہت بہت مبارک ہوں۔ ہماری بہن نے حاصل کیے ہیں 84 نمبر ہماری عوام کی رائے کے ساتھ، اور ٹیم ایف اس طرح کل 2nd نمبر پر آئی ہے، اور آج
جو کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے سعید الرحمان بھائی کا, ذیشان بھائی کا, یہ بھی بہت خوبصورت پڑھنے والے ہیں, بہت اچھی ٹیمیں ہیں, اور جو ٹیمیں آنے والی ہیں یہ اسکور جو ہے آپ کو آگے بھی لے جا سکتا ہے اور یہ اسکور آپ کو پیچھے بھی لے جا سکتا ہے. تو اسی لیے ووٹ کے ساتھ یہ اسکور آپ کا جو ججز کی جانب سے آپ کو ملتا ہے یہ بہت انتہائی ضروری ہے, کیوں کہ اس کے مطابق ہم نے فائنلسٹ کا جو ہوگا وہ تعین کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق وہ فائنلسٹ قرار پائیں گے. اور آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے سعید الرحمان بھائی ہمارے پاس تشریف فرما ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سعید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ آپ کریم کا بڑا کافی فضل سفر ہے. کر آئے ہیں, پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ رات سے بچوں کے ساتھ کافی محنت کر رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں. آپ نے ہمارے شاید سیزن 4 تک کا سفر دیکھا ہوگا, اب سیزن 5 کا آپ بھی ہمارے ساتھ ایک سفر میں شامل ہیں. کیا کہیں گے اس ہماری کاوش کے بارے میں, اس کمپٹیشن کے بارے میں, کانٹیسٹنٹ کے بارے میں, کیپٹنز کے بارے میں, ججز کے حوالے سے؟ جی فیصل بھائی, فرسٹ آف آل سب سے پہلے آپ کا, آپ کی ٹیم کا, مشرق ٹی وی کا بہت بہت زیادہ شکریہ کہ مجھ ناچیز کو بھی اس قابل آپ نے سمجھا اور اتنی حسین ذمہ داری مجھے سونپی گئی. سبحان اللہ. اور میری کوشش رہی کہ میرے سپرد جو ذمہ داری کی گئی ہے میں اسے اچھے طریقے سے نبھا پاؤں. جہاں تک بات کی جائے کمپٹیشن کی, تو یہ ایک ماشاءاللہ سے کافی جدا گانا ایک کمپٹیشن ہے آپ کا. اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کافی اچھا پڑھنے والے پنجاب سے, پشاور سے بڑے اچھے لڑکے سننے کو ملے. اور جہاں تک ججز کی بات کی جائے, ماشاءاللہ سے کیا کہا جائے ججز کے بارے میں, بہت ہی عمدہ ججمنٹ ہے ان کی. ایک ایک لفظ, ایک ایک جملے کو غور سے دیکھنا اور اپنی بات کو اچھے طریقے سے کنوے کرنا, اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے سمجھانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تحسین ہے. ماشاءاللہ. آپ سے مزید گفتگو بھی کریں گے, لیکن ناظرین یہاں پہ ہوئے مختصر سی بریک کا ٹائم, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5, جس میں آج ہونے جا رہا ہے کانٹے دار مقابلہ. ہمارے پاس دوسرے کیپٹن بھی تشریف فرمائے, ذیشان احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ذیشان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے کرم ہے. پہلے آپ کنٹیسٹنٹ تھے, ونر بھی رہے, آج آپ ایز اے ٹیم لیڈر ہیں. وہ پریشر زیادہ تھا کہ آج کا پریشر زیادہ ہے؟ میرے خیال سے ایز اے کنٹیسٹنٹ زیادہ پریشر تھا. ایز اے کنٹیسٹنٹ آپ کے پاس ٹیم ماشاءاللہ کافی اچھی ہے, ہم نے سنا ہے, اور کمپٹیشن سعید بھائی کے ساتھ ہے. کیا کہنا چاہیں گے کمپٹیشن کے حوالے سے؟ سعید بھائی کے ساتھ ایک دفعہ میرا کمپٹیشن پہلے بھی رہ چکا ہے. سبحان اللہ. آج ان کی بھی جو شاگرد ہیں اور ہمارے جو شاگرد ہیں وہ آمنے سامنے مد مقابل ہے. کیونکہ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے ایز اے کنٹیسٹنٹ آئے, سیزن 1 دیکھا, سیزن 2, سیزن 3, سیزن 4 بھی دیکھا, آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے. یہ بتائیے سیزن 4-5 جو دیکھ رہے ہیں آپ, کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس میں تھوڑی تبدیلی ہے, تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ پہلا مقابلہ انعت میں دیکھ رہا ہوں جس میں 8 ٹیمیں ہیں. ویسے مقابلہ انعت جب ٹیموں کا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ ٹیمیں ہوتی ہیں, 15 ہوتی ہیں, 20 ہوتی ہیں. مطلب یہ ہم نے لیگز سٹائل سے کیا ہے, یہ لمیٹڈ آپ نے کیا ہے بہت زیادہ, اور اس میں ٹف ٹائم ہے, کافی ٹف ٹائم ہے. تو کیا اس میں بچوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا؟ اور دوسرا ہم نے ہر ایک چیز اس میں ڈالی ہے تاکہ بچہ ہر اینگل سے پڑھ سکے. جی آپ نے اس میں ایک نیا ایک اینگل رکھا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے, ہر ایک کو اس کا ٹائم ملے گا, کیونکہ وہ ٹریول کر کے آیا تو اس کو اس کا ٹائم دیا جائے. بالکل بالکل. تو چلتے ہیں سعید بھائی کی جانب اور کرتے ہیں پہلے راؤنڈ کا آغاز, جس کا نام ہے نعت زندگی ہے. تو نعت زندگی کے لیے آپ اپنے کون سے کنٹیسٹنٹ کو بھیج رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے میری جانب سے محمد آفاق بھائی آئیں گے اور نعت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے. تو ناظرین, محمد آفاق بھائی, سعید الرحمان بھائی کی ٹیم جو کہ ٹیم جی ہے, جن کا کوڈ ہے 007, تو نعت زندگی کے لیے آ رہے ہیں سعید الرحمان صاحب کی ٹیم کے کنٹیسٹنٹ. تو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں, کس انداز کے ساتھ آئے ہیں, کس منفرد انداز سے پڑھنے والے ہیں. تو سنتے ہیں سعید الرحمان صاحب کی ٹیم کو. کوئی
जनाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा, कोई जवाब नहीं। बना के हुस्न सरापा ये कह दिया रब ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। बना के हुस्ने सरापा ये कह दिया रब ने, तेरे शबाब के आगे कोई शबाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा, कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तू लाजवाब है तेरा, कोई जवाब नहीं। क्या खूबसूरत अंदाज में जनाब आफाक भाई पढ़ रहे थे और सईदुर्रहमान भाई की मेहनत नज़र आ रही थी। चलते हैं अपने जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं इनके बारे में। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी जनाब के जैसे कोई जनाब नहीं। बहुत अच्छी सिलेक्शन थी कलाम की। बता सकते हैं कि ये कलाम किन्हों ने लिखा? जी ये अहमद रज़ा कासमी साहब ने। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। सबसे बेहतरीन चीज़ ये थी कि बहुत ठहराव था आपके पढ़ने में, बहुत ज़बरदस्त आपने पढ़ा। कुछ जगहों पे आपने सुर लगाए जो कि अगर ना भी लगाते तो वो चीज़ अच्छी हो जाती। मैं बाज़ औक़ात किसी को कहता हूँ कि अगर आप इससे अच्छा पढ़ सकते थे तो ये हमेशा तारीफ़ में लीजिए, क्योंकि इसका मतलब है मुझे आप में वो पोटेंशियल नज़र आता है, तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते थे। सुभान अल्लाह। तो मेरी तरफ से आपको अभी तक मैंने इतने नंबर किसी को नहीं दिए, मेरी तरफ से 9 नंबर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी आफाक ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैंने नीचे प्रैक्टिस सेक्शन में सुन रहा था, लगता है पीर साहब जैसे प्रैक्टिस सेक्शन में ये पढ़ रहे थे बहुत खूबसूरत अंदाज में। अभी इनकी परफॉर्मेंस उस तरह थोड़ी मुझे थोड़ी कमज़ोर नज़र आई। शायद ये कुछ नर्वस थे या कुछ घबराहट से। ऐसा ही होता है प्रैक्टिस सेशन में, वो कोई प्रेशर नहीं होता, खुल कर पढ़ रहे होते हैं, खुल के पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी प्रेशर होता है, जजेस का भी होता है, कैप्टन्स भी हैं ज़रूर, क्यों सेकंड टीम होती है उसका भी होता है। तो मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत संभल के और बहुत अपने वो कहते हैं ना जिसको खूबसूरती से इसको पेश करने की कोशिश की कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। तो आप इनको कितने नंबर इनायत कर रहे हैं? जी मैं इनको 8 नंबर देता हूँ। सुभान अल्लाह। जी फवाद अली हैदरी साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह कलाम की सिलेक्शन अच्छी थी और आपने स्टार्ट जिस तरह लिया तो आपने मज़ीद उससे बेहतर निभाने की आगे कोशिश की, लेकिन मेरे ख़्याल से आपकी आवाज़ इससे मज़ीद आगे जा सकती थी। और दूसरा आपने अपने क्लासिकल अंग को थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश की। मेरी तरफ से आपको 9 मार्क्स है। सुभान अल्लाह। जी इकरामुल्लाह साहब क्या कहेंगे इनके बारे में? माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ और बेहतरीन अंदाज में इन्होंने पढ़ा। जैसे कि
جواد بھائی نے کہا کہ اس کو مزید بہتر انداز میں پڑھا جا سکتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ کامل نہیں ہوتی. تو آفاق بھائی نے ماشاءاللہ بہترین کوشش کی ہے، اور یہ جو پوزیشن یا جیتنے کے تقاضے ہیں یہ تو ویسے محفل کے تقاضے ہوتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، آپ مدت سرائی کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سعید الرحمان بھائی کافی اچھے نمبر آپ کو مل چکے ہیں ججز کی جانب سے، لیکن اب ان کے بعد باری ہے ذیشان احمد صاحب کی ٹیم کی. تو ذیشان بھائی آپ کی جانب ہم بڑھیں گے، لیکن یہاں پہ ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان الرحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5، جس کا پہلے راؤنڈ کے پہلے کنٹسٹنٹ جناب آفاق صاحب آئے. انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا اور انہوں نے حاصل کی ہیں، ٹیم جی کے کنٹسٹنٹ آفاق صاحب نے حاصل کی ہیں 26 نمبر پہلے ہی راؤنڈ میں. ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیکن اب باری ہے سیکنڈ راؤنڈ کی، سیکنڈ ٹیم کی سوری. اور ذیشان بھائی آپ کی ٹیم ایچ جن کا کوڈ ہے 008، تو آپ کی ٹیم سے کون آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے نعت زندگی ہے راؤنڈ میں؟ جی نعت زندگی کے راؤنڈ میں میری ٹیم سے آ رہے ہیں جناب احمد رضا. جی بسم اللہ. احمد علی صاحب، احمد علی صاحب آ رہے ہیں فرسٹ راؤنڈ کو نعت زندگی کو پڑھنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں نعت زندگی میں جو ایک تاثر آفاق صاحب نے چھوڑا ہے، کیا اس کو آگے لے کر چلیں گے یا نہیں، ان کے پریشر تلے آ جانا ہے، کیا ہونا ہے، یہ سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا. تو سنتے ہیں جناب احمد علی صاحب کو. جی بسم اللہ. کبھی تنہا نہیں کرتے، وسیلہ آپ کا دیتا ہوں جب بھی سیدہ
के बाबा नहीं करते, बुला ले वो कभी ऐ दिल, नहीं ऐसा नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद अली साहब, क्या खूबसूरत अंदाज़ में आपने पढ़ा। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद सोज़ अता फ़रमाए और मज़ीद आपको बरकत अता फ़रमाए। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में कंपटीशन बहुत ही टफ़ होने जा रहा है। तो पहला राउंड नात ज़िंदगी है, दोनों टीमें भरपूर अंदाज में पढ़ रही हैं। तो चलते हैं जजिस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कंटेस्टेंट ने टीम से जो आके पढ़ा कलाम सेम बहर में था। उनमें और इनमें मुझे एक, क्योंकि इनकी आवाज़ में ज़रा सॉफ्टनेस है तो वो एक अट्रैक्शन वाली, अट्रैक्ट करती है इनकी आवाज़ अपनी तरफ, इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत पढ़ते हैं। इनके आलाप में इन्होंने भी आलाप लिया, उन्होंने भी आलाप लिया। उनका आलाप जो था वो एक धीमे अंदाज में था, प्यारे। इन्होंने जब आलाप लिया, ये मुझे लगा, बाकी जजेस अपनी राय देंगे, कि आलाप इन्होंने थोड़ा सा जल्दी लिया, नरमी में नहीं लिया, थोड़ा जल्दी कर गए। सही, थोड़ा और उसको सोच, जिस तरह इन्होंने पढ़ा सोच से, इस तरह उनको आलाप भी लेना चाहिए था। और एक जगह पर वाकई इनकी जो सेकंड टाइम अंतरा इन्होंने उठाया, थोड़ी सी जगह वो ब्लास्ट हुई आपकी, वो आप इंशाल्लाह रिपीट में सुनेंगे तो आपको ज़रूर, मैं आपको कुछ और नंबर देने वाला था, लेकिन क्योंकि उस आवाज़ ब्लास्ट हुई है उसकी वजह से मैं आपको 8 नंबर दूँ। जी माशाल्लाह। जी फवाद अली हैदरी साहब। जी माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि आवाज़ आपकी मुतासिर कौन है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद सोज़ व गुदाज अता फ़रमाए। आमीन आमीन। लेकिन आपने जब स्टार्ट लिया ना पहली अस्ताई, तो आपके अल्फाज की डिलीवरी जो थी ना वो बहुत क्लियर नहीं थी। आप यकीन करें, हमें दूसरी दफ़ा जब आपने लाइन रिपीट की है तो फिर हमें अल्फाज की समझ आई है। तो आप इस बेहतर पढ़ने वाला है माशाल्लाह, अच्छा पढ़ने वाले हैं, आपके सुर मजबूत हैं। आप इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करें तो आगे जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको 8 नंबर देता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, अहमद अली साहब एक बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, लेकिन मैं इन्हें सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जब पढ़ते हैं तो जब आपने अंतरा लिया तो आप इसको इससे भी बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपने अपने सुर को कंटिन्यू रखने के लिए उसको जो है ना दबा के, वो कहते हैं ना, इसको घुट के दबा के उसने पढ़ा, यानी कि आपने उसको यहाँ पे पढ़ा है। अगर आप उसको थोड़ा सा खुल के और पढ़ते अल्टीमेटली तो काफ़ी बेहतर हो सकता था। आपके अंतरे पे पड़ा है। जी माइक प्लीज़, माइक करीब करिए। वो स्पीकर बंद था, फैसल भाई ने भी इशारा किया कि वो स्पीकर खुलवाया जाए, तो तब वो जाहिर सी बात है वो क्लियर नहीं आई आवाज़, मुझे भी, हमें भी क्लियर नहीं आई थी। मैं वो चीज़ें सारी एक तरफ, लेकिन आपने ये भी तो नोट किया होगा कि अंतरा मेरे ख्याल से जजिस के पास हेडफोन है, उसमें क्लियर आती है। अगर स्पीकर ऑफ भी हो तो हमने जज आवाज़ को ही करना है, वो स्पीकर की बात नहीं है, वो सिर्फ उसके लिए टेक्निकल है। ठीक है सर, थैंक यू। जी माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत सुर में, सोज़ व गुदाज में सुर लह को समझ के वो कहते हैं पढ़ा है इन्होंने। लेकिन जहाँ पे अंतरा होना चाहिए था, अगर ये उसको थोड़ा सा और बेहतर करते तो मैं समझता हूँ ये और बेहतर। इनकी आवाज़ ने मुझे एक कंटेस्टेंट की याद दिलाई, हुसैन सत्ती साहब। वो इसी तरह आहिस्ता खूबसूरत तरीके से धीमे अंदाज में पढ़ते थे, तो आवाज़ इनकी बहुत माशाल्लाह, बहुत मेरी तरफ से इनको 8 नंबर। सुभान अल्लाह। जी गंडापुर साहब क्या कहेंगे? मरवत साहब क्या कहेंगे? सॉरी माशाल्लाह से कमियां होती रहती है। ये माशाल्लाह से बड़े लग रहा है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी मज़ीद थोड़ी सी मेहनत की इनको ज़रूरत है, लेकिन माशाल्लाह से बेहतरीन अंदाज में इन्होंने पढ़ा। थोड़ा सा जब आप नातगोई करते हैं, नात पढ़ते हैं, तो अल्फाज को इस अंदाज से आप अदा करने की कोशिश करें ताकि सुनने वाले को समझ आ सके। थोड़ा ये जैसे कि फवाद भाई ने जो इशारा किया जिस तरफ, लेकिन माशाल्लाह से बेहतरीन आवाज़ है। अल्लाह ताला मज़ीद मिठास डाले आपकी आवाज़ में। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़िशान भाई काफ़ी अच्छे नंबर आपने भी समेटे हैं अपनी टीम के लिए, आपके कॉन्टेस्टेंट ने। तो इसी के साथ वाज़िया तौर पे बरतरी हासिल किसको हासिल है? तो इन्होंने हासिल किए 24 नंबर, लेकिन आपको बताते चले कि नात ज़िंदगी पहले राउंड में
ٹیم جو ہماری جی ہے سعید الرحمان صاحب جن کے کیپٹن ہیں انہوں نے حاصل کیے ہیں 26 نمبر، اور ان کے بعد ٹیم ایچ جو ہے جن کے کیپٹن ہیں ذیشان احمد صاحب انہوں نے حاصل کیے ہیں 24 نمبر. تو 2 نمبروں سے آپ کو برتری حاصل ہے، لیکن ابھی 3 راؤنڈ باقی ہے. کل ذیشان بھی کچھ یوں ہوا کہ آپ ہی کی جگہ پہ ہماری بہن بیٹھی تھی اور یہاں پہ سعید الرحمان بھائی کی جگہ پہ بیٹھے تھے بلال شاہ صاحب. تو بلال شاہ صاحب پہلے دونوں راؤنڈ جو تھے ان سے مصباح بہن ونر تھی، آگے تھی، وہ ون کر رہی تھی، لیکن تیسرے راؤنڈ سے کچھ یوں ہوا کہ بلال شاہ صاحب نے ایسے وہ جو ہے پورے کمپٹیشن کو موڑا کہ پورے نمبر ان کی جانب گئے اور جتنے زیادہ ووٹ ہماری بہن کو ملے لیکن اس لیڈ کو مار نہیں دے سکے وہ ووٹ بھی. تو ہمارے بلال شاہ صاحب ونر ہو گئے. تو ابھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی ماشاءاللہ. تو کرتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ کا آغاز، یعنی کہ محبت نعت. تو محبت نعت میں ایک کلام ہوگا جس میں دونوں کنٹیسٹنٹ آپ کی ٹیموں سے آئیں گے اور یہاں پر پڑھیں گے، اور وہ کلام ہوگا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. تو سعید الرحمان بھائی آپ کی ٹیم سے کون آ رہا ہے اس کو پڑھنے کے لیے؟ جی میری ٹیم سے عبد الوہاب بھائی آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ذیشان بھائی آپ کی ٹیم سے اس انترے کو نبھانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ میری ٹیم سے جناب محمد رحاب کریمی آ رہے ہیں. سبحان اللہ. رحاب بھائی اور عبد الوہاب علی صاحب، دیکھتے ہیں کون اس کلام کو خوبصورت انداز میں انترے کو نبھا پائے گا. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. آپ دونوں میں سے عبد الوہاب علی صاحب پہلے آغاز کریں گے اور یہ انترے کو پڑھیں گے. جیسے ہی انترا پڑھ لیں گے اس کے بعد دوسرا انترا بیٹے آپ نے پڑھنا ہے رحاب بھائی، اور جو جتنا خوبصورت انداز میں پڑھے گا ججز کی جانب سے اتنے ہی زیادہ نمبر اس کو دیے جائیں گے. تو بسم اللہ عبد الوہاب صاحب. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، سبحان اللہ. کیا کوئی میرا مدینہ ہے. واہ 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 سبحان اللہ. مدینہ ہے، سبحان اللہ. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، سبحان اللہ. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. واہ 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 مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ ہے، بہت اچھے بہت اچھے. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. واہ
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों की उम्रों में, आवाज़ों में बरकत अता फरमाए। दोनों की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक, और दोनों की आवाज़ों में एक दर्द था और ऐसी कैफियत में ले गए जो बयां नहीं हो सकती हमसे। लेकिन चलते हैं जजिस की जानिब, देखते हैं वो क्या कहते हैं इनके बारे में। जी नियाज़ी भाई क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह जी, दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह वहाब ने आगाज़ किया और उसी तरह फिर उसको रिहाब ने उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में, उसी सुर लय में पढ़ा, वरना अक्सर सुभान अल्लाह गलती हो जाती है। तो मैं समझता हूँ दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा इन्होंने पेश किया। दोनों को कितने नंबर देने वाले हैं आप? मेरी तरफ से जी दोनों को 8-8 नंबर। सुभान अल्लाह। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ कम्पेयर टू वहाब, रिहाब ने मेरे ख़्याल से थोड़ा बेहतर इसको पढ़ा, और इतना बेहतर नहीं पढ़ा जितनी इसकी कैपेसिटी है, उससे वो कर सकते थे और बेहतर कर सकते थे। लेकिन फिर भी मुकाबला है, नंबर तो देने हैं। वहाब को मेरी तरफ से 6 नंबर हैं और रिहाब को मेरी तरफ से 7 नंबर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने नात ख़्वान हैं, चाहे वो मुकाबला लड़ रहे हैं या जज हैं या कंपेयर हैं या नातगो हैं, इन सब की हाज़िरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर लगती है। लेकिन हम जब जहाँ पे वहाब मौजूद हो तो वहाब को सरकार ज़्यादा मुस्कुरा के देखते होंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे मकबूल बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये एक अच्छा सना ख्वान है और अच्छी कोशिश करता है और काफ़ी मेहनती भी बहुत जी माशाल्लाह, प्रोफेशनली इसको अच्छे तरीके से निभाता है। वहाब ने स्टार्ट पे जो अपना टेम्पो में थोड़ी सी तब्दीली की है, उस वजह से 19-20 हो गई है, वरना दोनों ने अच्छा पढ़ा, रिहाब ने भी अच्छा पढ़ा है। मेरी तरफ से रिहाब के लिए 8 नंबर और वहाब के लिए 7 नंबर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, लेकिन हम आपको स्कोर बोर्ड भी बताएंगे। लेकिन इस राउंड में किसने लीड की है और किसने लीड नहीं की है, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्नैनात मुकाबला सीज़न 5। आपने सुने जजिस के कमेंट, लेकिन इकरामुल्लाह मरवत साहब की जानिब जाते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं इन बच्चों के बारे में। जी फैसल करीमी साहब, माशाल्लाह वहाब साहब की जो आवाज़ है उसमें बहुत मिठास है, बहुत मिठास है माशाल्लाह से। बहुत बेहतरीन अंदाज में इन्होंने पढ़ा। थोड़ा सा स्टार्ट में उसको मसला होता है, लेकिन वो चूँकि मेरे ख्याल में प्रैक्टिस की बात होती है, प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी है। रिहाब साहब ने भी माशाल्लाह से अच्छे अंदाज में पढ़ा, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है लेकिन माशाल्लाह से। लेकिन इस मुकाबले को जो मैं देख रहा हूँ तो ये मशरिक़ टीवी की इंतहाई बेहतरीन काविश है, क्योंकि इसमें नाथौन में जो है वो एक एतमाद जो है वो पैदा होता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी काविश है, बहुत अच्छी काविश है। जी मेरे ख़्याल से इस राउंड में जो नंबर हासिल किए, लेकिन सईद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, तो देखते हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं, जजिस से क्या कहना चाहते हैं। जी जी आप थोड़ा सा दूसरा माइक ले लें, ग़ालिबन कुछ टेक्निकली इश्यूज़ हैं इसके अंदर, तो आप दूसरे माइक में बात कीजिए। मेरे ख़्याल से कुछ थोड़ा सा उनको एतराज़ है किसी चीज़ पर, तो वो शायद जजिस की नज़रसानी के लिए बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं एक छोटी सी अर्ज़ करना चाहूँगा जजिस के सामने। वो ये है कि रिहाब भाई ने जो अंतरे को वाइंड अप किया जहाँ पे, यानी कि जब ख़त्म किया तो टोटली स्केल और शक्ल जो है वो चेंज हो गई थी। अगर इस चीज़ को जजेस देखते हैं, मतलब इस चीज़ को देख के अगर मार्क्स होते हैं, तो मेरी गुजारिश होगी कि मेरे ख्याल से इस राउंड की रिक्वायरमेंट ही यही है कि एक दूसरे का स्केल पिक करना है, और जो जितने खूबसूरत अंदाज से अंतरे को पड़ेगा उसी को ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो ये अब जजेस से ही पूछते हैं क्या इन्होंने शक्ल चेंज की या नहीं की। का एतराज़ काफ़ी हद तक वैलिड है, लेकिन अगर कहीं पे लफ्ज़ के मतलब की गलती ना हो, मतलब लफ्ज़ ना चेंज कर दिया हो, तो वो एक सरी गलती है। दूसरा, अगर इसने बिल्कुल परफेक्टली उसको वाइंड अप किया होता तो फिर हम हो सकता है इसको 9 नंबर देते, लेकिन
ایز ہول جو پرفارمنس تھی، میں نے پہلے بھی کہا کہ ماشاءاللہ وہاب نے بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن ریحاب نے اس سے کچھ بہتر ادائیگی کی، تو مطلب اس وجہ سے 1 نمبر کا فرق آیا ہے اس میں ہر جج کی طرف سے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہماری ٹیم جی سعید الرحمان صاحب جن کے کیپٹن ہیں، جن کا کوڈ ہے 007، آپ اگر ان کو ووٹ بھی دینا چاہتے ہیں تو رات 12 تک ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ ان کو ووٹ کاسٹ کریں. انہوں نے حاصل کیے ہیں 21 نمبر، اور ان کے ساتھ جو ٹیم ایچ ہے، ذیشان احمد صاحب ان کے کیپٹن ہیں، انہوں نے حاصل کیے ہیں 23 نمبر. تو ذیشان بھائی آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ نے سیکنڈ راؤنڈ میں کم بیک کیا. مقابلہ ایکول چل رہا ہے لیکن ابھی بھی 2 راؤنڈ باقی ہیں. اب تیسرا راؤنڈ کا کرنے جا رہے ہیں آغاز. تو دونوں کیپٹنز توجہ فرمائیں، آپ کے سامنے ایک باؤل پڑا ہے ٹیبل پر، اس کے اندر کچھ پرچیاں ہیں جس پہ اشعار لکھے ہیں. آپ کو اسکرین پر 30 سیکنڈ کا ٹائم بتایا جائے گا. جیسے ہی کیپٹن یہاں سے پرچی اٹھائے گا، اور اس راؤنڈ کا نام ہے صدائے حسان. تو صدائے حسان کے لیے وہ کنٹیسٹنٹ جس نے پہلے 2 راؤنڈز میں پڑھا نہیں ہوگا وہی اس راؤنڈ کو پڑھ پائے گا. تو پہلی باری ہے سعید الرحمان صاحب کی، آپ آئیے اور یہاں سے پرچی اٹھائیے. جیسے ہی آپ پرچی اٹھائیں گے اور تشریف رکھیں گے تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. اکرام اللہ صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں اس کمپٹیشن کو؟ بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی کاوش ہے. اور یہ مدت سرائی جو ہے، اور اس خوبصورت مہینے کی ایک اس بہترین محفل کو جو مشرق ٹی وی کی ایک کاوش ہے، تو اس کو بہت اچھا میں دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، سبحان اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اکرام اللہ مروت صاحب نے بھی خوبصورت انداز میں اشعار پڑھا، لیکن ججز کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں ستار صاحب کو کہ آپ دوبارہ اس حاضری کو پیش کریں. زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی فواد بھائی، ماشاءاللہ آپ کافی حد تک اس میں کامیاب رہے ہیں طرز بنانے میں، اور آپ نے اس کی اچھی طرز بنائی ہے، الفاظ کی ادائیگی بھی ٹھیک کی ہے. میری طرف سے اس کے لیے آپ کو 9 مارکس. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی جواد بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طرز تو بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ جنہوں نے یہ سیکنڈ لائن انہوں نے پہلی لائن کی طرح پڑھی پھر بھی کافی حد تک کامیاب ہوئے. اور اگر یہ چیز ان کے کیپٹن پڑھتے تو کچھ اور ہی انداز ہوتا. میری طرف سے ان کو 8 نمبر. سبحان اللہ. کیپٹن کو بھی نمبر ملنے والا ہے پڑھنے کا انشاءاللہ. تو نیازی بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ جی بہت اچھی کوشش تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کوشش کے پیچھے ساری محنت جو ہے وہ کیپٹن کی ہوتی ہے کہ جو وہ اس کو کرتا ہے. میری طرف سے ان کے لیے 8 نمبر. سبحان اللہ. اکرام صاحب، یہ راؤنڈ ایسا ہے کہ مطلب بچے کا ذہن ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہ آیا اس ٹائم ڈوریشن کے اندر اس کلام کی طرز بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا. تو آپ نے دیکھا 30 سیکنڈ کا ٹائم تھا، اس کے اندر انہوں نے طرز بنایا. تو کیا کہتے ہیں صاحب؟ ماشاءاللہ بہترین انداز میں انہوں نے ادائیگی بھی کی ہے، اور یہ ایک اس کے ذہن کو پنپنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے اچھی طریقے سے پڑھا، اور یہ کیپٹن کی جو محنت ہے وہ نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب اس کے بعد باری ہے صدائے حسان کے لیے ذیشان احمد صاحب کی ٹیم کی. آپ آئیے اور یہاں سے پرچی اٹھائیے، اور جیسے ہی آپ بیٹھیں گے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا. تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. جی بسم اللہ. یہ پچھلے 3 دن میں کافی ٹیمز یہ راؤنڈ نہیں پڑھ پائی، اور آج ماشاءاللہ یہ پڑھ رہے ہیں. پہلے دن پہ ایک ٹیم نے پڑھا اور دوسری
ٹیم نہیں پڑھ پائی تھی. کل بھی ایک ٹیم نہیں پڑھ پائی, ہماری جو مصباح بہن ہے اس کی ٹیم نہیں پڑھ پائی, اور اس کے بعد دوسری جو ٹیم تھی وہ پڑھ پائی. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ, ایک نظر رحمت سلطان مدینہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جواد بھائی, بالکل انہوں نے اچھے طریقے سے ٹیم ورک نظر آیا, اور ایک ایکسائٹمنٹ سی تھی. سڈنلی انہوں نے مائک لیا, اور حالانکہ ان کے پاس ٹائم تھا تھوڑا, اور ذرا آہستہ سے. کیپٹنز آج ماشاءاللہ دونوں کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ہاں ابھی تو ٹائم تھا, تو ذرا سا اس کو پیار سے خوبصورت طریقے سے پڑھتے. میرے خیال سے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ریکوائرمنٹ بالکل پوری کی انہوں نے. میری طرف سے ان کے لیے 8 نمبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جی, جلدی میں کیا لیکن بہتر کیا, میری طرف سے 8 نمبر. جی فواد بھی. ماشاءاللہ کوشش اچھی تھی. یہ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام تھا, اور یہ 2 طرزوں میں پڑھا گیا ہے, ایک روانی طرز ہے اور ایک سلو ہے. تو آپ نے جو طرز پڑھی ہے نا, یہ اس کی ایکچوئل طرز سے کافی ملتی جلتی ہے, تو اس لیے میں آپ کو 8 نمبر دے رہا ہوں اس کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی کے ساتھ صدائے حسان میں دونوں ٹیموں نے بہت اچھا پڑھا, لیکن چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب کہ کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. تو سب سے پہلے سعید الرحمان صاحب کی ٹیم جو کہ ٹیم جی ہے, انہوں نے حاصل کیے ہیں 25 نمبر. 25 نمبر, کافی 19-20 کا کمپٹیشن چل رہا ہے. اور ان کے ساتھ جو ٹیم ایچ ہے, ذیشان احمد جن کے کیپٹن ہیں, انہوں نے حاصل کیے ہیں 24 نمبر. تو 1 نمبر سے آپ لیڈ کر رہے ہیں, پھر سے 1 نمبر سے. لیکن ذیشان بھائی اپنا لوہا منوانے کے لیے بیٹھے ہیں. ابھی چوتھا راؤنڈ ہے جس میں فیصلہ کن مراحل سامنے آئیں گے, لیکن اس کے بعد ووٹنگ بھی ہے. ہماری عوام کی رائے لینا بھی بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ ہم گلدستہ نعت یعنی کہ چوتھا راؤنڈ کا آغاز کریں, یہاں پہ ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم. کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں مختصر سی بریک کے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5, اور جس کے آج فائنل راؤنڈ ہے. پہلا جو راؤنڈ تھا ناز زندگی ہے, اس میں سعید الرحمان بھائی نے اس کو لیڈ کیا, پھر اس کے بعد دوسرے راؤنڈ کو ہمارے ذیشان بھائی نے لیڈ کیا, پھر تھرڈ راؤنڈ کو سعید الرحمان بھائی نے لیڈ کیا. اب چوتھا راؤنڈ ہے جس میں فیصلہ ہونے والا ہے کہ کون کتنے نمبر حاصل کرے گا, جس راؤنڈ کا نام ہے گلدستہ نعت. تو یہ کس میں جتنے کانٹیسٹنٹ ہیں, کیپٹن ہے, سب نے مل کر پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے باری ہے ٹیم جی کی, سعید الرحمان صاحب کی. دیکھتے ہیں وہ کس انداز میں پڑھنے والے ہیں, اس راؤنڈ کو گلدستہ نعت کس طرح پیش کریں گے. تو سنتے ہیں سعید الرحمان صاحب کو. بسم اللہ. چاروں جانے نگار یکتا تمہیں کو دیکھا, حسین دیکھے جمیل بس ایک تم سا تمہیں کو دیکھا, نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ, نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ, نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا, جواب ہوں گے سبھی ہوں گے سبھی کے, لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب. سبحان اللہ.
پسینہ ان کا گرے گا، جس پہ پسینہ ان کا گرے گا، جس پہ وہی تو ذرا گلاب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، تو سب سے پہلے یقین مانو، تو سب سے پہلے یقین مانو، بلال کا انتخاب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، سرکار دو عالم کی، سرکار دو عالم کی تعظیم کے کیا کہنے، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت کیفیت، ایسی کیفیت کہ مدینہ پاک کے وہ منظر سامنے آنکھوں کے آ رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کا بلاوا اسی مہینے میں اس پاک مقدس در کی حاضری جو ہے ہمیں اسی مہینے میں میسر عطا فرمائے، اور وہاں پر جائیں اور اسی طرح سب بیٹھ کے ذکر رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محفلیں پڑھیں۔ بہت خوبصورت انداز میں سید الرحمان بھائی، اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز دی ہے، بہت سوز عطا فرمایا ہے، اللہ اس میں مزید آپ کو برکت عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا کمبینیشن تھا، بہت ٹیم ورک تھا، بہت انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پرفارمنس دی، اس سے پہلے جتنی بھی ٹیمیں آئی تھیں انہوں نے اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دی۔ 19-20 فرق ہو جاتا ہے پڑھنے کے دوران، آگے پیچھے وہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی پارٹیسپینٹس نے پڑھا اس میں سب سے اچھی پرفارمنس ان کی تھی۔ تو آپ کتنے نمبر؟ میری طرف سے ان کے لیے جی
9 نمبر. सुभान अल्लाह माशाल्लाह. जी जवाद भाई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा, लेकिन 2-3 गलतियां मैं इनको बता दूं. जब आपने शुरू किया और अस्ताइयाँ पढ़ी, एक जगह में ज़रूरी होता है कि वो एक लीड करने वाला खामोश होता है और पीछे, क्योंकि आपने अंतरे की तैयारी करनी होती है, तो अगर आपने नोट किया हुआ हो तो आप चुप हुए, ये भी आपके साथ उस टाइम प्रॉपर इन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया. एक ये मिस्टेक थी. दूसरा, मैं डाउट में था कि शायद वहाब आपके साथ ना चले, लेकिन सतार थोड़ा सा वीक आया, अंतरे में थोड़ा सा सतार वीक आया. बाकी अल्फाज ये आपको बताएंगे कि अल्फाज में क्या उतार चढ़ाव था. बहरहाल आप अगर सतार आप पे प्रॉपर आता तो शायद कुछ और नंबर होते, इसलिए मेरी तरफ से फ़िलहाल आपको 9. सुभान अल्लाह. जी फवाद अली हैदरी साहब. माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और कैप्टन ने तो अपनी टीम को अच्छे से संभाला और बहुत अच्छी लीड की आपने. एक जगह पे आपने स्टार्ट पे जब पढ़ा ना, फिर ज़माने में 4 जानिब, बहुत लंबा ले गए हैं. आपको उधर बे अदा करके फिर लफ्ज़ को लंबा कर देते तो आपकी वो जो रुबाई थी ठीक आ जाती. लेकिन ओवरऑल आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. वहाब ने अंतरा उठाते वक्त थोड़ी सी देर की, लेकिन आगे उसको बड़े अच्छे तरीके से उसने कवर किया. आफाक ने अल्फाज अच्छे अदा किए, और सत्तार जो है वो थोड़ा सा वीक आया. मेरी तरफ से आप लोगों को 8 नंबर है. सुभान अल्लाह माशाल्लाह. जी मरवत साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह से तहसीन के मुस्तहिक है. आपके जज साहिबान बेहतरीन अंदाज से मुशाहिदा कर रहे हैं. लेकिन जो टीम ने, जो सईदुर्रहमान भाई की टीम ने जो बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया, माशाल्लाह दाद की मुस्तहिक है. बेहतरीन अंदाज से वो आखिर तक ले आए, और जो कैप्टन की जो परफॉर्मेंस थी वो माशाल्लाह से काबिल दाद. बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह. बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं. और नाज़रीन, इसके पहले कि हम चलें दूसरी टीम की जानिब और उनको सुने, तो यहाँ पे लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाजरीन. आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5. दिलकश नज़ारे, दिलकश आवाज़ें, दिलकश राउंड, गुलदस्ता नात. सईदुर्रहमान साहब ने क्या खूबसूरत अंदाज में पेश किया. अभी तक हम उसी कैफियत में हैं, और जो हमारे जजेस हैं वो भी यकीनन उसी कैफियत में हैं. और क्या खूबसूरत कैफियत है, और अल्लाह इसी कैफियत को कायम व दायम रखे. तो आपको ले चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की जानिब, और आपको बताते चलें कि इस राउंड में सईदुर्रहमान साहब की टीम जी ने कितने नंबर हासिल किए हैं. तो उन्होंने नंबर हासिल किए हैं 26 नंबर. 26 नंबर अभी तक किसी टीम ने भी हासिल नहीं किए मेरे ख्याल से, और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं. गुलदस्ता नात में आपने 26 नंबर हासिल किए हैं. इसके बाद ज़िशान अहमद की बारी है, लेकिन थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे इस चीज़ पे जजिस के साथ. और जो हमारे मरवत साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाया, मेरे मुंह से बार बार वो गंडापुर साहब का नाम निकल जाता है. तो मरवत साहब ये बताएं, ये राउंड आपने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी नात कंपटीशन में नहीं देखा होगा, किसी भी कंपटीशन में नहीं देखा होगा. अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी टीवी को ये एजाज़ हासिल है. तो आप बताएं, इस राउंड में हमने ये जो चीज़ रखी है, आपको और जो हमारे सामीन है सुनने में कैसा लगता है आपको? नहीं, माशाल्लाह से ये बेहतरीन अंदाज़ है, बेहतरीन अंदाज़ है. और सबसे बड़ी दाद इन टीमों को जाती है, और इन टीमों को यहाँ पर लाने वाली जो टीम है, आपकी जो मशरिक टीवी की टीम है, कि इतने बेहतरीन अंदाज में इनको सिखाया है. और यहाँ तक क्योंकि उस टीम की भी एक काविश होती है, बिल्कुल ऐसे ही तो यहाँ पे जो स्क्रीन के सामने जो परफॉर्म करे वो बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करे. तो ये पूरी टीम जो है दादो तहसीन की मुस्तहिक है. और माशाल्लाह से मैं इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने अंदाज में पूरी टीम जो है वो इतने प्रोफेशनल अंदाज से जाएगी. तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी काविश है, और ये तजुर्बा बहुत अच्छा है माशाल्लाह से. असल में मरवत साहब ये ऐसा होता है ना, ये टीम कोऑर्डिनेशन है. लास्ट में हमने सब ने टीम कोऑर्डिनेशन चेक करनी है. अगर एक बच्चा भी थोड़ा सा वीक आ जाए तो वो पूरी टीम को ले डूबता है. तो इसलिए हर एक को बहुत एहतियात से कदम उठाना पड़ते हैं. हमारे जो जजेस हैं माशाल्लाह, और हमारे साथ सीज़न 1 से हमारे साथ चले आ रहे हैं. फवाद भाई ने हमें सीज़न 4 में ज्वाइन किया. फवाद भाई, इस बार के जो कंपटीशन हो रहे हैं कैसा लग रहा है इस बार? देखें, एक तो इस दफ़ा जो कंटेस्टेंट जितने आए हैं ना, वो सिलेक्टिव इसलिए हैं कि
ان کے جو صلاحیتیں تھیں نا ان کو پرکھ کر پھر اس میں رکھا گیا ہے، کیونکہ ہزارہ ویڈیوز آئی ہیں لیکن ان کو جج کر کے لایا گیا کہ کون اس کمپٹیشن کے لیے ایلیجیبل ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. اور دوسرا اس میں جو نئی چیزیں آئی ہیں اس میں کھل کر مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح بچوں کا پڑھنا اور خاص طور پہ کوآرڈینیشن. تو یہی کوآرڈینیشن اگر یہ کل کو سولو میں بھی کسی محفل میں پڑھیں گے تو عوام کے مجمع کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے پڑھنا ان کو اچھا آئے گا. بالکل. تو کافی منفرد ہے، کافی منفرد انداز میں ہے یہ جو گلدستہ نعت ہے، اور کافی لوگوں نے اس کو سراہا ہے. اور یقین جانے کہ جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس راؤنڈ کو تو جی چاہتا ہے اس کو سنتے رہیں، اتنا لطف آ رہا ہوتا ہے. اور یہ اس ٹائم جو یہ ٹائم ہے افطار ٹرانسمیشن کا جو ٹائم ہے، یہ ٹائم بھی بڑا بابرکت ٹائم ہے. اور اس میں پھر حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا سب سے عظیم بات ہے، سب سے عظیم نعمت ہے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور جو اس ذکر کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند کر دیتا ہے. بے شک. کیونکہ اللہ نے سارا قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل فرمایا ہے. کہیں پہ والشمس کہہ رہے ہیں، کہیں پہ والضحیٰ کہہ رہے ہیں، کہیں پہ کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک. یعنی آپ قرآن کا کوئی پہلو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر کفار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تانا زنی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ناظرین یہاں پہ ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 جس کا ہے 4th راؤنڈ گلدستہ نعت. تو اب باری ہے ٹیم ایچ کی، ذیشان احمد صاحب کی، جن کا کوڈ ہے 008. تو چلتے ہیں ذیشان احمد صاحب کی جانب اور سنتے ہیں کہ انہوں نے آج گلدستہ نعت کس انداز میں پڑھنا ہے. جی بسم اللہ ذیشان صاحب. جس طرف دیکھیے سرکار نظریات ہیں، سبحان اللہ. جس طرف دیکھیے سرکار نظریات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا ہے. ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی. کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. ختم رسول خطی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. نور مجسم تیرے سوا ہے، نور مجسم تیرے سوا. محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. ختم رسول آصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. آصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا،
नबी हैं सब, लेकिन ज़ीशान नबी हैं सब, लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं है खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है खत्म रसूल। खैरात मोहम्मद से पाकर इस शान से कहते हैं मंगते, खैरात मोहम्मद से पाकर इस शान से कहते हैं मंगते, इसको पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, दुखियों पे करम करने कुशा कुशा मेरे मुश्किल कुशा रसूल अल्लाह, कुशा कुशा मेरे मुश्किल कुशा रसूल अल्लाह, मैं दे रहा हूँ सदा पर सदा रसूल अल्लाह, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, दुखियों पे करम करने वाला। मदीने उठ के सुबह सवेरे हजूर दे दर दिलाए डेरे, मदीने उठ के सुबह सवेरे हजूर दे दर दिलाए डेरे, दे सब्ज़ गुंबद दिलाए फेरे, दे सब्ज़ गुंबद दिलाए फेरे, पढ़ के दरूद सलाम लखा, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, दुखियों पे करम करने सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ज़ीशान भाई ने अपनी टीम के साथ अपनी जो हाज़िरी थी पेश की। चलते हैं जजिस की जानिब। जी जवाद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक बात याद रखें, कोई भी किसी भी टीम की परफॉर्मेंस सिर्फ कैप्टन पे नहीं होती, सब ने प्रॉपरली उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, तो तब ही जाके काम बनता है। देयर वाज ह्यूज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनकी जो परफॉर्मेंस थी उनमें था, तो इनको महसूस हो रहा था, रिहाब समझ नहीं रहा था अपने कैप्टन को कि मैंने करना क्या है, कैप्टन उसको इशारे कर रहा है। इसी तरह अहमद अली की बहुत प्यारी आवाज़ है ये, लेकिन उनमें जो था प्रॉपर उन्होंने पिक नहीं किया। बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने, लेकिन एक बंदे पे सब कुछ नहीं होता, सब ने पार्टिसिपेट करना होता है। मेरी तरफ से इनको 7 नंबर है। जी नियाज़ी भाई, माशाल्लाह इन्होंने पढ़ा तो अच्छा है, लेकिन जो एक इनकी वो होनी चाहिए कॉम्बिनेशन, वो सही नहीं थी। मेरी तरफ से 8 नंबर। जी फवाद भाई, इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को टीम वर्क में वीकनेस थी, इसलिए मेरी तरफ से आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। तो नाजरीन आपने देखा सदाए हसन गुलदस्ता नात में ज़ीशान अहमद साहब और उनकी टीम ने परफॉर्मेंस पेश की। जी इकराम साहब, आप क्या मुख्तसर सा बताइए। जी बहुत बेहतरीन अंदाज में माशाल्लाह से इन्होंने एक कोशिश की है मिदत सराई की, और माशाल्लाह से थोड़ी बहुत कमियां होती है, लेकिन जो खिदमत आप कर रहे हैं जी, तो इसी के साथ इस राउंड को जो है विन किया है वो सैयद रहमान साहब की टीम ने। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आप हमारी टीमों को वोट देना चाहते हैं तो सैयद रहमान साहब का कोड है 007 और इनका कोड है 008। तो इसी के साथ टीम जी ने 98 नंबर हासिल किए, और इनके साथ जो हमारी टीम एच है उन्होंने भी
اچھے خاصے نمبر لیے ہیں لیکن سیکنڈ نمبر پر ہیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ضرور حاصل ہوں گے رات 12 بجے تک. ان کا کوڈ ہے سعید الرحمان صاحب کا 007 اور ذیشان بھائی کا کوڈ ہے 008 اور انہوں نے آج 93 نمبر حاصل کیے ہیں. کل انشاءاللہ ووٹنگ کے ساتھ ہم رزلٹ اناؤنس کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور ان کی پوری ٹیم اور ہمارے جو گیسٹ ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم سب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد